ارے کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے. میرا تو بڑا کھیلنے کا دل کر رہا ہے. چلو آج جنگل میں خوب کھیلتا ہوں. ارے یہ کیا؟ ارے یہ تو لگتا ہے شیر بھیا سو رہے ہیں. چلو ذرا یہ کتنے اچھے بال لگ رہے ہیں یہ شیر کے. اس کے ساتھ تھوڑا کھیلتا ہوں میں جب تک شیر سو رہا ہے. چلو بھائی. ارے یہ تو بڑے مزے کے بال ہیں. ادھر تو چھلانگ لگانے کا بڑا مزہ آ رہا ہے. کون ہے کون ہے؟ پکڑ لیا. سوری 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 شیر میاں سوری. تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم میرے اوپر چھلانگے لگاؤ؟ شیر میاں سوری سوری. میں کھیل رہا تھا, غلطی تھی آپ کے اوپر. میں چھلانگی لگانے لگ گیا. مجھے پتہ لگ گیا میں نے غلطی کی ہے. انشاءاللہ آئندہ میں ایسے نہیں کروں گا. آپ مجھے معاف کر دیں. آپ مجھے معاف کر دیں. کیوں تم نے ایسے کیا؟ میرے اوپر چھلانگے لگائیں؟ آج تو تمہیں میں کھا جاؤں گا. نہیں 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 شیر میاں اپنی میں ایسے کروں گا. آپ مجھے چھوڑ دیں. آپ مجھے جانے دیں. انشاءاللہ میں بھی آپ کی مدد کروں گا. جب آپ کو ضرورت پڑے گی میں آپ کی مدد کروں گا. تم چھوٹے سے چوہے ہو, تم میری کیا مدد کرو گے؟ چلو کوئی بات نہیں, تمہیں مار کے مجھے کیا ملے گا؟ جانے دیتا ہوں تمہیں میں. چلو جاؤ. بہت شکریہ. جزاک اللہ شیر میاں. جزاک اللہ. آپ بہت اچھے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. چلو بھائی, اب میں بھی چلتا ہوں آگے. اوئے, اوئے, یہ جال کہاں سے آ گیا؟ اوئے میں جال میں پھنس گیا ہوں. یہ کیسے پھنس گیا؟ میں نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. کس نے مجھے جال میں ڈال دیا؟ چھوڑوں گا نہیں میں. کس نے جال پھینکا ہوا تھا؟ اوئے یہ تو بہت طاقتور جال ہے. اس سے تو نکل ہی نہیں سک رہا میں. کیا کروں؟ ہائے ہو لگتا ہے اب تو مجھے یہ شکاری پکڑ کے لے جائیں گے. یہ شکاریوں نے ہی بچھایا ہوگا جال. کیا کروں میں؟ نکلا بھی نہیں جا رہا میرے سے. شیر بھائی. شیر میاں کیا ہوا؟ آپ کیا ہوا؟ آپ پریشان لگتے ہیں. آپ یہ جال میں کیسے پھنس گئے ہیں؟ او بھائی چوہے میاں, وہ دیکھ لگتا ہے شکاریوں نے جال ڈال دیا تھا, اسے میں پھنس گیا ہوں. شیر میاں آپ پریشان نہ ہو. میرے دانت بہت تیز ہیں. میں انشاءاللہ ابھی اپنے تیز دانتوں سے نا اس جال کو کاٹ دیتا ہوں. پھر آپ باہر نکل آنا. ابھی دیکھنا. آجے شیر میاں. یہ دیکھیں ادھر سے جال کٹ کے آجائے. اچھا, اوہ شکر ہے, الحمدللہ. تمہارا بہت شکریہ چوہے بھائی. تم تو واقعی ہی بہت کام کے نکلے. میں تو تم سے معافی مانگتا ہوں. میں نے تمہارا مذاق اڑایا تھا اور تمہیں غلط باتیں کی تھی. انشاءاللہ اب میں کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا, اور اب ہم بہت اچھے دوست بن جائیں گے. ہم سب ایک دوسرے کی جنگل میں مدد کیا کریں گے. ٹھیک ہے شیر بھائی, انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں, امید ہے آپ کو آج کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی. آج کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے تو اس کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے, دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. اور اگر ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں, اچھائی کریں, اچھے طریقے سے پیش آئیں, تو بدلے میں ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوتا ہے. جس طرح شیر نے چوہے کو معاف کر دیا, اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا, تو بدلے میں چوہے نے اس کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے شیر کو بچا لیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, بھلائی کے ساتھ پیش آئیں, کیونکہ بھلائی کے بدلہ پھر بھلائی ہی میں ملتا ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. تو سب سے پہلے بچوں, رحمت والے باغ میں آج جن بچوں کے نام ہیں ان میں اس بار بھی ہمیشہ کی طرح پہلے نمبر پر چھوٹے بچوں میں ہمارے پاس ہیں محمد بن شہزاد. ماشاءاللہ محمد بن شہزاد بہت اچھا ہوم ورک کر رہے ہیں. نمازیں, سنتوں پر عمل اور دعائیں بھی بہت اچھی جا رہی ہیں. اور اس بار بہت سا درود شریف پڑھنے کا بھی بہت اہتمام کیا ہے محمد بن شہزاد نے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بڑے بچوں میں بھی ہمارے پاس
اس بار ہمیشہ کی طرح عائشہ شہزاد اور فاطمہ شہزاد پہلے نمبر پہ ہیں. ماشاءاللہ دونوں کا ہوم ورک بہت اچھا جا رہا ہے، اور اس بار نمازوں سنتوں پر عمل اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ دونوں بچیوں نے بھی بہت زیادہ درود شریف ماشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے اندر فاطمہ ماشاءاللہ آگے جا رہی ہیں درود شریف کے اندر، اور عائشہ بھی ان کے قریب قریب ہیں. امید ہے کہ ربیع الاول کے آخر تک آپ سب بہت زیادہ درود شریف پڑھ لیں گے اور بہت زیادہ برکتیں رحمتیں سمیٹ لیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو مزید درود شریف پڑھنے اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دونوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اس کے بعد بچوں، ارکان اسلام سے متعلق ہم آپ کو بتا رہے تھے. اس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام کے 5 بیسک بنیادی ارکان ہیں، جو بیسک پلرز ہیں. اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ توحید ہے، یعنی شہادت دینا اور اس بات کی یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پر ہے نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھے نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا. اور 5ویں نمبر پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا. زکوٰۃ سے متعلق بات چل رہی تھی. زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں آج ہم آپ کو اور بتائیں گے انشاءاللہ. اس کے اندر سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے. عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے. آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. اس کے بعد سورہ الحدید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے. ان آیات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا یہ بہت ہی اہم ہے اور بہت ضروری ہے، اور جو صاحب استطاعت ہوں ان کے لیے تو فرض ہے. تو زکوٰۃ سے متعلق چند اور باتیں، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس میں ضرورت سے زیادہ عطا کیے گئے مال کا 2.5%، یعنی اس کی ہم آپ کو بعد میں مسائل بھی بتائیں گے کہ کتنا مال ہونا چاہیے. تو جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے تو سال گزرنے پر اس کا 2.5% یعنی 2.5% یا 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا یہ ہر مسلمان پر بالغ پر فرض ہے. اور اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے، یعنی اسلام کے ارکان میں سے ہے. جو اس کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. مسلمان کے لیے اس کو ماننا ضروری ہے، زکوٰۃ کو ماننا ضروری ہے. اور زکوٰۃ دینے کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند بہت سے فوائد اور فضیلت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کی محبت کا ایک امتحان ہے. اور اس سے ضرورت مند اور غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے، ان کا احساس دل میں آتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ خوش دلی سے زکوٰۃ بھی دیں اور نفلی صدقات بھی دیں. خاص کر آج کل جس طرح سیلاب زدگان کو مدد کی ضرورت ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر بار بالکل تباہ ہو گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نفلی صدقات کے ذریعے بھی اور جتنی ہماری استطاعت ہو، جتنا ہو سکے ان کی مدد کریں تاکہ وہ اس پریشانی کی عالم سے نکل سکیں. اس کے بعد بچوں معاشرت کی سنتیں. معاشرت کی سنتوں میں آج ہم آپ کو بتائیں گے عیادت کرنے کی فضیلت. سب سے پہلے عیادت کیا ہوتی ہے بچوں؟ عیادت یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلمان بھائی یا کسی شخص جو کوئی بیمار ہو اس کے پاس جاتے ہیں، اس کا حال پوچھنے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے اور اس سے کچھ اچھی باتیں کہنے کے لیے، تو اس کو عیادت کہتے ہیں. اور عیادت کرنے کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے. عیادت کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین
اس شخص سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نزدیک اتنا اچھا اور اتنا قابل قدر عمل ہے کہ اس کے لیے وضو کرنے کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی حصول ثواب کی نیت سے، تو وہ جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جائے گا۔ 70 سال کی مسافت کا ذکر یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ دوزخ سے بہت دور کر دیا جائے گا۔ بیماروں کی عیادت اور مزاج پرسی بعض علماء کے نزدیک سنت موقتہ ہے، یعنی ایسی سنت جس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کو چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ جن باتوں کا حکم دیا تھا وہ جنازوں کی ہمراہ جانا، مریض کی عیادت کرنا، دعوت قبول کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، قسم کا پورا کرنا، سلام کا جواب دینا اور چھینکنے والے کے لیے دعا کرنا ہے۔ اور جن چیزوں سے منع فرمایا وہ چاندی کے برتنوں کا استعمال اور سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیبا، قضا اور استبرق پہننا ہے۔ بچوں یہ جو آخری 3 باتیں ہیں، یہ ریشم، دیبا، قضا اور استبرق، یہ سب لباس ہیں جو کہ ریشم کی مختلف اقسام ہیں، یہ پہننے سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہ مردوں کو پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت شام کو کرتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہوئے نکلتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے، اور اس کو جنت میں ایک نیا باغ ملے گا۔ اور جو شخص کسی مریض کے پاس صبح کو آتا ہے، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہوئے نکلتے ہیں یہاں تک کہ شام ہو جائے اور اس کو جنت میں ایک نیا باغ ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے اس کو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تم اچھے اور تمہاری چال اچھی اور تم نے جنت میں اپنے لیے ایک خاص محل بنا لیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے پھل چنتا رہتا ہے یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ دریافت کیا گیا کہ خرفت الجنہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے پھل۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو وہ اس وقت تک رحمت سے معمور رہتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں سے لوٹ آئے، اور جب تک وہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے رحمت میں سرشار رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کہے گا کہ اے آدم کی اولاد، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے اللہ، کیسے میں تیری عیادت کرتا جبکہ تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے؟ اللہ کہے گا، کیا تم نہیں جانتے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کو نہ گیا، تو تو اس کی عیادت اور مزاج پرسی کو نہ گیا؟ کیا تجھے خبر نہیں؟ اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو تم مجھ کو اس کے پاس پاتے۔ بچوں، ان احادیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بیماروں کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ جنت کے اندر محل اور گھر ملنے کا وعدہ ہے، فرشتوں اور رحمتوں کا ڈھانپ لینا ہے، تو اس کی ہمیں بہت زیادہ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی بھی رشتہ داروں میں دوست احباب کوئی بھی مسلمان بیمار ہو، کوشش کریں اس کی عیادت کو جائیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں وہ ساری فضائل و فضیلتیں عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ہمارا چھوٹے بچوں کا سیشن ختم ہوتا ہے۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ وہ آئیں اور نیکسٹ سیشن شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔